अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील। और आज हम जिस सवाल पे बात करेंगे वो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग निकल रहे हैं और यके बाद दीगरे हमें कभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आती है, कभी इंटरव्यूज़ नज़र आते हैं और कभी जो है कि वो दूसरी पार्टी में शमूलियत के ऐलानात हैं। और ये उस वक्त हो रहे हैं कि जब मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जो हैं कि वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते या चंद माह गायब रहते हैं और फिर अचानक मंजर आम पर आते हैं और वो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये तमाम वो अफराद हैं, वो सियासी रहनुमा हैं जिनके ऊपर बड़े संगीन मुकदमात भी हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात भी हैं। और बिलखसूस 9 मई के जो कौमी तनसीबात पर हमले हुए थे उनमें भी ये मतलूब अफराद हैं। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या ये तहरीक इंसाफ से अलग होकर किसी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात और मुकदमात जो है वो पसे पर्दा चले जाते हैं और फिर इनको खुली छुट्टी होती है कि वो सियासत में हिस्सा ले लें। ये मामलात किस तरह बढ़ रहे हैं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम नोटिस लिया है और इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर 3 जो वुज़रा और मुशीरान हैं उनको नोटिस किया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पिटीशन थी उसमें यह तासुर लिया गया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट बेसिकली पीडीएम का या पीएमएलएन का तसलसल ही है और इस वक्त ये गैर जानिबदार निगरान हुकूमत नहीं है, जिसकी वजह से ये गुज़श्ता हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसका तसलसल चल रहा है। तो इन हवालों से हम बातचीत करेंगे। और पाकिस्तान में एक और बड़ी अहम मुस्बत डेवलपमेंट भी हुई और वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी है। 40 रुपये फी लीटर कीमत कमी की गई। इसके पाकिस्तान की मईशत और आम आदमी पे क्या असरात मुरतब होंगे, ये आज के हमारे मौज़ूआत होंगे, सवालात होंगे। पहले हिस्से में जो सियासी मौज़ूआत पे हम बातचीत करेंगे, इसमें हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मैडम ताहिरा औरंगजेब साहिबा ज्वाइन कर रही हैं और इसके साथ साथ आगा रफ़ीउल्लाह साहब भी हमें इसी प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं। आगा साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो तहरीक इंसाफ से लोगों का अलग होना और इतने संगीन इल्ज़ामात और मुकदमात और मामलात जो है कि यहाँ तक भी हैं कि उनको इश्तिहारी भी करार दिया हुआ है इन रहनुमाओं को, लेकिन वो तमाम के तमाम संगीन इल्ज़ामात के बावजूद, इश्तिहारी होने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर और रियासत का पाकिस्तान टेलीविज़न जो रियासती हुकूमती चैनल है उसके ऊपर भी उसको लाइव दिखाया जाता है, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो ये एक तासुर जो इलेक्शन कमीशन में भी जो केस आया हुआ है, लगता है कि ये पीडीएम का तसलसल है। तो क्या आपको ये नज़र आता है कि वाकई 9 मई के जो भी मुल्जिम हैं जिन्होंने संगीन ये जराइम किए हैं उनको कानून के तहत तो इनको अदालत में पेश होना चाहिए था, अदालत में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इनको मीडिया में पेश करके क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं इस सवालों के जवाबात पाकिस्तान का हर बाशऊर आदमी को जो है वो ये सवाल करता है, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के तवज्जुह से उन तमाम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये 9 मई का वाकया जो है ये सिंपल सा इशू नहीं है कि इन लोगों ने रियासत के खिलाफ बगावत और रियासती इदारों को बदनाम करना और उसका तसलसल आज दिन तक चल रहा है कि फलस्तीन और उसका इशू हो तो भी उसको ये ला के जोड़ देते हैं। और आप देखें पीटीआई के मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप में कितनी शर्मनाक बात है कि जी अब जो ये पॉलिटिकल लोग हैं ये शहीदों की बात छोड़ दें, अब तो फौज के शहीदों की बात कोई नहीं सुन रहा। तो आप ये एक परसेप्शन है, ये एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के उन इदारों के खिलाफ जो कि पाकिस्तान की रियासत जिन पे बेस करती है। इन्होंने पहले कोशिश की पॉलिटिक्स में आके पार्लियामेंट के अंदर वो हुजूम मचाया, हर शख्स को ये बावर कराने की कोशिश की कि ये इदारा, ये बिल्डिंग एक बेतौकीर इदारा है। वहां पर इन्होंने लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच, बदतमीजी, हमारे लाख इख्तिलाफात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज से हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम पार्लियामेंट का एहतराम खत्म होने नहीं देते। हम कम से कम आपस में रिवायात और पाकिस्तान में तमाम जबानें बोलने वालों की आपस में एक रिवायात मौजूद हैं, उनको बरकरार रखते हुए एक दूसरे की तमीज के दायरे में रह के सियासी इख्तिलाफ कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन जो जिस एजेंडे पे पीटीआई थी उस एजेंडे को अगर आपने वाकतन इस पाकिस्तान अवाम के सामने लाना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो लोग जो लोग इसका पार्ट रहे, जो लोग इस साजिश में हिस्सेदार रहे, वो आज अगर किसी भी सूरत में आके इस राज को अफशार करते हैं और इस राज को
راز نہیں رہنے دیتے اور ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، تو ریاست کو چاہیے کہ ہر وہ عمل کرے کہ جس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہو، جس سے پاکستان کے اداروں کو خطرہ ہو، وہ ہر کام کرنا چاہیے آئین کے اندر اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کو ایکسپوز کرنا آغا چاہیے۔ صاحب، وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے بنتے ہیں، سیکشن 164 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو رہے، افراد لاپتہ ہوتے ہیں اور پھر سٹیٹمنٹ آتے ہیں۔ تو یہ ایک جو تاثر پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں۔ عموماً بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ اس زمرے میں آ رہا ہے۔ بلاول صاحب کی لاسٹ اسپیچ کوٹ کرتا ہوں کہ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمیں اب زرداری صاحب اور میاں صاحب کو وہ فیصلے لینے چاہیے جس سے آنے والے 30 سالوں میں پولیٹیکل جمہوری نظام کو تقویت ملنی چاہیے، نہ کہ وہ بھی۔ اس کی بیسک بات، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ اب اور تجربے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اس کے پیچھے ایسے عزائم موجود ہیں جو کہ میں اس کے قطعاً میں تردید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایسے اس کا حصہ نہیں ہے کہ جس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے، کیونکہ ہم اس کے وکٹم رہے، ہم ہمیشہ اس کے شکار رہے، ہم اس طرح کے تجربوں کے ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست جمہوریت یہ اس کا تحمل نہیں کر سکتی اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی میں ذرا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کی طرف آتا ہوں، اور اس سے پہلے خورشید شاہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، وہ بھی میں چاہوں گا کہ وہ سنا دیں، جنہوں نے اس ساری صورتحال کے اندر جو بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں یا یہ جو ایک نئی تانے بانے بنے جا رہے ہیں سیاست کے حوالے سے، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اس میں بھی، وہ ذرا سنواتے ہیں اور پھر میڈم آپ کی طرف آتے ہیں۔ ذرا بیسک کوشچن پھر آپ کے لیے ایک چھوڑتا ہوں، پہلے خورشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سنتے ہیں۔ میاں صاحب کا بھلائی کے لیے کہ خدا کے واسطے بیک ڈور کی سیاست کو بند کر دو۔ اس طریقے سے کب تک ہم بیک ڈور پہ آتے جائیں گے، چلتے جائیں گے؟ تو زندگی، چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنی زندگی پر دار لگوا رہے ہیں، کوئی کہنے والا، آپ کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ آپ میں اور عمران میں کیا فرق ہوا؟ جی طاہرہ اورنگزیب صاحب، خورشید شاہ صاحب سینئر رہنما ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں پی ایم ایل این کے دور حکومت کے اندر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیک ڈور جو ہے کہ وہ تمام رابطے یا وہ سیاست کر رہے ہیں، جس کو ہم پہلے پروگرام آغاز کرنے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سی تلخیاں سیاستدانوں نے ختم کی تھی۔ میاں صاحب نے، بے نظیر صاحبہ نے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا، لیکن خورشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکن ان تمام چیزوں کو دوبارہ جو ہے کہ وہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میاں صاحب کی جانب سے، اور جو آغا رفیع اللہ صاحب ابھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے سیاست کے اندر کہ ہمارے لیے آگے مشکلات پیدا ہو رہی ہوں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اور جو ایک یہ پرسیپشن بڑھ رہا ہے کہ ایک جماعت کو توڑ کر ان کے لوگوں کو یا تو آئی پی پی کی طرف یا ایک پی ایم ایل این کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو یہ کچھ بیک ڈور میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہی ہے، ریدر دین کی اکاؤنٹیبلٹی یا 9 مئی کے جو اصل ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا 9 مئی کے جو کردار ہیں، دیکھیں جنہوں نے قومی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، شہداء کے مجسمے توڑے، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی، وہ لوگ چاہے پریس کانفرنس کریں، رو پوچھ رہیں، لاپتہ رہیں، اور پھر ایک دم سکرین پہ نمودار ہو جائیں اور کہیں جی ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ کبھی رائٹ جائیں کبھی لیفٹ جائیں۔ میں تو سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں لینا چاہیے۔ جو مشکل وقت میں اپنی ایک قیادت کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں، نہ وہ سیاسی ہوتے ہیں نہ وہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ مشکل وقت، کڑا وقت پارٹیوں پہ آتا ہے، قائدین پر بھی آتا ہے، لیڈران پر بھی آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، نواز شریف صاحب کی بیوی بستر مرگ پر تھیں، وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان آئے، آ کے گرفتاری دی، سزا کاٹی، اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے 100 سے زائد احتساب کورٹ میں پیشیاں بھگتی۔ جناب شہباز شریف صاحب بیک ایک کے باوجود اتنی انہیں تکلیف تھی، انہوں نے 3 فٹ بائی 3 فٹ کے کمرے میں وقت گزارا، یہاں راولپنڈی اڈیالہ جیل میں بھی، کوٹ لکھپت میں بھی۔ سیاستدان جب کڑا وقت آتا ہے تو سیاسی جو ورکر ہوتا ہے یا سیاسی جو جماعت کا رکن ہوتا ہے، جو عہدیدار ہوتا ہے، وہ پارٹی چھوڑ کے نہیں بھاگتا، وہ اپنی قیادت کے ساتھ ہر برے آڑے وقت میں کھڑا رہتا ہے، اور جب وہ کھڑا رہتا ہے تو اتنا ہی مضبوط سیاستدان بنتا ہے
اور پھر وہ ایک مثال بنتا ہے. جیسے کہ خورشید شاہ صاحب نے بیماری میں بھی جیل کاٹی, انہیں ہارٹ کی تکلیف تھی پھر بھی وہ جیل کاٹ رہے تھے, پھر وہ ہاسپٹلائز ہوئے تب بھی ان کی وہ نظر بندی جیل کی طرح اسی طرح ان کے کمرے کے باہر پہرا تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ کڑے وقت میں, برے وقت میں اپنی جماعت کو, اپنی قیادت کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں, نہ تو وہ اچھے سیاستدان ہوتے ہیں نہ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. خورشید شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیک ڈور سیاست کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب اور عمران خان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے کہ سامنے ووٹ کو عزت دو لیکن بیک ڈور کے اندر شاید کچھ اور معاملات چل رہے ہیں؟ نہیں, بیک ڈور کے اندر کوئی معاملات نہیں چل رہے, اور نواز شریف اور عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ سیاست میں آتے ہی اسمبلی میں پہلی تقریر کی, پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا, 1 کروڑ نوکری دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, وزیر اعظم کو ہاؤس کو بناؤں گا یونیورسٹی, اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں ایڈمیشن ہوں گے, سائیکل پہ آؤں گا بنی گالا سے, کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں لوں گا, کوئی سرکاری گاڑی نہیں لوں گا, کوئی گارڈز نہیں لوں گا. یہ خورشید شاہ صاحب اسی اسمبلی کے بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ جب یہ تقریریں ہم سنتے تھے, اور پھر چور چور ڈاکو ڈاکو کے وہ نعرے لگاتے تھے. تو عمران خان اور کہاں عمران خان کہاں نواز شریف, آپ کس کو کس سے ملاتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ, نواز شریف 3 مرتبہ جب وزیر اعظم بنے انہوں نے جو کچھ اپنا ایجنڈا بتایا, الیکشن کے دوران اپنے نظریات بتائے, اپنی پالیسی بتائی, سب کو باوجود اس کے کہ ان کو اپنا ٹینیور مکمل نہیں کرنے دیا. حکومت اپنی مکمل کی مسلم لیگ نے, لیکن ٹینیور مکمل نہیں ہوا تھا, اس کے باوجود وہ اپنے تمام وعدے پورے کر کے گئے. انہوں نے کہا میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کروں گا, میں دہشت گردی کا خاتمہ کروں گا, میں پاکستان کے اندر خوشحالی لاؤں گا, میں پاکستان سے مہنگائی کم کروں گا, میں بے روزگاری کو کم کروں گا. اور وہ سب کچھ 2017 کا فگر اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے سب کام کیے. موٹر ویز کے جال بچھائے, سی پیک کو لے کے آئے, پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوا, پیلی ٹیکسی تقسیم کی گئی, لوگوں کو لیپ ٹاپس دیے گئے جو بیچارے اسٹوڈنٹس خرید نہیں سکتے تھے. اور عمران خان صاحب کے ٹائر دونوں پنچر ہو گئے سائیکل کے, جس پہ انہوں نے بنی گالا سے پرائم منسٹر آفس آنا تھا. اور کہاں گئی وہ نوکریاں, کہاں گئے وہ گھر, وہ کہاں گئی باتیں ریاست مدینہ کی. بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ اسلام کے نام پہ, مذہب کے نام پہ سیاست میں اتنا جھوٹ بولیں اور ان کا یہ کردار ہو جو خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی کا سودا کر دیں, وہ اور کیا کریں گے. ایک چیز اور بڑی اہم پاکستان مجھے میں سیاستدان ہیں اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں, لیکن وہ نواز شریف اور عمران خان کے فرق کو واضح طور پر جیسے میں نے بتایا وہ بھی سمجھتے ہوں گے. پتہ نہیں کیسے ان کے منہ سے یہ بات ان کا سٹیٹمنٹ ہے. ایک اور چیز بڑی اہم جو پاکستان کی سیاست میں ہے, وہ میں آغا صاحب آپ سے بھی سوال کروں گا, اور نواز شریف صاحب طاہرہ اورنگزیب صاحب ایسے بھی تحت آ رہے ہیں, نہ وہ کسی سمجھوتے کے تحت آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ملک واپس آنا تھا, اور یہ جاتی دفعہ وہ کہہ کے گئے تھے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, اور اب میرا اللہ ہی سب راستے کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کرے گا ان کے راستے کی تکالیف بھی دور ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 اکتوبر کو وہ لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, اور پھر وہاں سے مینار پاکستان آئیں گے. میں آغا صاحب کی طرف آتا ہوں, میڈم آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں ایک سوال آغا صاحب آپ سے کہ پاکستان کی تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک تاثر کیونکہ پاکستان کے اندر بڑا پختہ ہے کہ جو انصاف ہے وہ بھی بڑا مخصوص کلاسز کے لیے مخصوص قسم کا ہوتا ہے. اور اس زمانے میں محترم بے نظیر بھٹو نے کینگرو کورٹس کے بھی ورڈز یوز کیے تھے, چمک کے ورڈز بھی یوز کیے تھے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے سیاست کے اندر وہ بھی میاں صاحب نے خلائی مخلوق کا ایک نام استعمال کیا تھا. لیکن ابھی جو آج کل ہم ایک دیکھ رہے ہیں, جو آج جیسے فاروق حبیب نے بھی آئی پی پی میں شمولیت کی, ان کے دفتر گئے اور انہوں نے کہا جی میں نے کچھ دوستوں اور روحانی لوگوں سے مشاورت کی تھی. تو یہ اس وقت جو سیاست کے اندر یہ کچھ روحانیت اور کچھ دوست جو ہیں یہ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کو, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستان کی جو سیاست ہے وہ پیورلی بڑی آزادانہ طریقے سے اور کھل کے جس طرح سیاسی جماعتیں کرنا چاہ رہی ہیں, یا ابھی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ وہ بہت سی مجبوریوں کے اندر یا بہت سی پابندیوں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں, اور ابھی بھی جو انصاف آپ کو جو ہے کہ وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیسیفک جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں؟ آغا صاحب پھر یہی کویسچن میڈم میں آپ سے بھی ہوگا. جی بہت شکریہ. میں دیکھیں اس کا تو سا جواب ہے کہ
वो हर जो हमारी पाकिस्तान में बोली जाने वाली मादरी जबान है उनमें ये कहावत आपको मिलेगी। वो कहते हैं वो जो अपने आप में देखता है वो जहान में देखता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो खुद एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सबब एक जहांगीर तरीन के जहाज के सबब गवर्नमेंट बनती है और एक अननेचुरल पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उसका अंजाम ऐसा ही होता है। देखें, ये वो गैर संजीदा लोग हैं। आपने शहीद दीदी का जिक्र किया तो आप अंदाजा लगाएं कि जब शहीद दीदी की शहादत हुई उस लम्हे और उस दौर में पाकिस्तान का हर तबका, चाहे वो मर्द और बच्चा, बूढ़ा और किसी भी पॉलिटिकल जमात से हो और किसी भी मजहबी जमात से हो और किसी भी मजहब का था, वो उसकी आंखें अफसार थी और हर आदमी गमज़दा था, हर आदमी रो रहा था और हर आदमी एक इंतहा पे पहुंच के बात कर रहा था। और उस पर लाड़काना में मर्द उर्द आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान खत्ते। तो ये एक मुश्किल तरीन लम्हा था, लेकिन रियासत की जो हकीकत है और मादरे मिल्लत की जो एहसास है और जो एक पॉलिटिकल वर्कर जिसकी सियासत का मकसद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, ऐसी पॉलिटिकल जमात कभी भी किस्म की ना गलतियां या इस किस्म के साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी जैसे कि पीटीआई एक अननेचुरल पॉलिटिकल जमात बनी, जो बनाने वालों ने इस मुल्क के साथ ज्यादती की। और फिर उसके बाद उस जमात ने ये साबित किया कि जब आप एक प्रोसेस से हट के अननेचुरल लोगों को लेके आएंगे और उनको पावर देंगे, वो इस किस्म की ऊट पटांग हरकतें करेंगे जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे बदनाम हुए। हम माशी तौर पर भी कहाँ पहुंच चुके हैं। हम करप्शन, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं होती रही है, पाकिस्तान में तमाम अदवार में मुख्तलिफ पार्टीज के दौरान ये नासूर रहा है, लेकिन खान साहब ने और उन लोगों ने इसका एक नाजायज फायदा उठाते पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल निजाम को और खास तौर से इस जमहूरी निजाम को और 18 अमेंडमेंट को। अच्छा आगा साहब, पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातें पीटीआई हो, पीएमएलएन हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी इब्तिदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही मिलकर हुई है। इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है, दो राय नहीं है। हम बात करें ज़रा आगे की कि मामलात को, कि इस वक्त जो एक सिचुएशन बन चुकी है, डेवलप हो चुकी है, कि हम वापस जो है कि उस हालात के अंदर चले जाते हैं जिनसे हमने सबक सीख कर मिसाक जमहूरियत किया था। हम हालात फिर दोबारा उधर ले आते हैं कि जहाँ पे एक दूसरे के हम दस्तों गिरबान हो जाते हैं और मामलात उस तरफ नहीं बढ़ते जिस तरफ बढ़ाने चाहिए थे। तो इसमें खराबी कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर भी है ना, और फिर कहीं बैरूनी अनासर इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखें, मेरी बात सुने। मैं ये बड़ा आवाज़ बुलंद कहता हूँ और बड़े वसूख से ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टीज ने मुख्तलिफ अदवार में कोई ना कोई गलतियाँ की हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये दुनिया में पॉलिटिकल निज़ाम में हर जगह होता है। लेकिन मैं अगेन आपको दोबारा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी किसी किस्म की गलती नहीं कर सकती किसी भी तरीके से कि जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। आप कहते हैं कि देखें, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने बुनियाद रखी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रखी गई थी, ना कि की गई थी, और उसके बुनियाद पर उस पे जब पाकिस्तान की और बल्कि दुनिया में एक एशियन टाइगर की तरफ जब हम जा रहे थे, जब भुट्टो साहब के मुख्तलिफ वो विजन, वो फैसले जिससे दुनिया में पाकिस्तान की पहचान हुई, जिसमें दुनिया में पता चला कि ये एक मुल्क है, तो फिर उन्होंने मोहसिन पाकिस्तान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया। फिर दोबारा उसके बाद उस तमाम चीजों को कवर करते हुए बीबी शहीद जब आई, बीबी शहीद ने जब इन तमाम चीजों को समझते हुए मिसाक जमहूरियत कायम करवाया और ये चीज साबित की कि हम पॉलिटिकल लोग ही इस पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। फिर पाकिस्तान दुश्मनों ने फिर बीबी शहीद को शहीद किया, फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आए, पाकिस्तान खत्ते का नारा लगाया, और फिर पाकिस्तान आज के सदर बनने के बाद उन्होंने जो पाकिस्तान की सियासत में एक नया किरदार अदा किया, वो कि तमाम लोगों को कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट बनाना और गवर्नमेंट चलाना, और पहली 5 साल हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आसिफ अली जरदारी साहब की ही
یہ سیاسی سوچ برس سے ہم وہاں تک پہنچے اور ایک 18 امینڈمنٹ کا تحفہ دیا گیا، پاکستان کو دوبارہ مضبوط کیا۔ آج پھر یہ عوام یہی توقع کرتی ہے سیاسی قائدین سے کہ وہ تمام تر کرائسس میں اپنی کچھ چیزوں کو غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں۔ اسی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ طاہرہ اورنگزیب صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک خلائی مخلوق کا ایک نعرہ لگایا تھا کہ وہ بہت زیادہ پاکستان کی سیاست کے اندر انٹرفیرنس کرتے ہیں، اور ابھی جو ہمیں مختلف نام سننے کو مل رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو فاروق حبیب آج جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے روحانی لوگوں سے کچھ مشورہ کیا ہے تو پھر انہوں نے کہا جی یہ پارٹی چھوڑ دیں اور فلاں پارٹی کی طرف چلے جائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی لوگ وہی ہیں جو کبھی خلائی مخلوق ہوا کرتے تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور الگ سے ہیں کوئی مخلوق یہ؟ جی فاروق حبیب صاحب نئے نئے مقولات کے چنگل سے باہر نکلے ہیں۔ ان کے تو پارٹی کی جو خاتون اول تھیں ان کے پاس تو مقولات تھے اور یہ ان کے بڑے قریب تھے، تو یہ تو اپنے مقولات کی بات کر رہے ہیں کہ روحانی لوگوں نے بتایا یہ پارٹی چھوڑ دیں، وہ جوائن کر لیں۔ ہم تو اتنے ولی نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہو، ہم نے تو ایک میڈم ساری سیاسی قیادتیں کوئی منصیرہ جایا کرتی تھی، کوئی کہیں اور جایا کرتی تھی، جو اپنی ایک پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ رہتے ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، خواہ وہ کاف لیگ کے ہیں، یا جو بھی ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے کہ فاروق حبیب صاحب جو ہے وہ اپنے روحانی مقولات سے پوچھ کے پارٹی چھوڑ کے آئے ہوں گے۔ یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے روحانی مقولات کون سے ہیں۔ ایسی کوئی خلائی مخلوق مجھے تو نہیں نظر آتی جو ان کو ملی ہو یا جنہوں نے میسیج دیا ہو۔ ان کے اپنے روحانی مقولات ہیں جو ان کی پارٹی کی بی بی کے پاس تھے، انہوں نے کوئی استخارہ کروایا ہوگا اور آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آگے ترقی نصیب کرے، جس جماعت میں جا رہے ہیں کامیابیاں لیں، لیکن اپنی پارٹی کو چھوڑنا بہت بڑے جگرے کا کام ہے۔ ہم لوگ اپنی جماعت کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ سر بہت شکریہ میڈم طاہرہ اورنگزیب صاحبہ آپ کا بھی، اور آغا رفیع اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی نمائندگی تھی، اور کے اوپر 2-3 بڑے اہم ایشوز تھے جن کے اوپر بھی بات کر رہے تھے۔ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، اور خاص طور کے اوپر جو پاکستان کے سیاسی صورتحال ہے، اس میں جس انداز کے اندر کبھی پریس کانفرنس ہوتی ہے، کبھی جن لوگوں کو عدالتوں میں پیش کرنا ہو وہ میڈیا میں پیش ہو جاتے ہیں، اور کہیں وہ سیاسی جماعت کے دفتر میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں اور سنگین الزامات سے وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ان ایشوز کے اوپر لیگل پوائنٹس کیا ہیں وہ ہم اٹھائیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بات چیت کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں راجہ عامر عباس صاحب، سابق پروسیکیوٹر نیب رہے ہیں، قانون دان ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، اور بات ہم اسی موضوع پہ کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اور جو اس سیاسی صورتحال کے نتیجے میں پے در پے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے مقدمات یا اس سے پہلے بھی قانون کو مطلوب تھے، کہیں عدالتوں میں اشتہاری تھے، وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، یا وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں، یا وہ کسی ٹی وی کے انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تمام تر الزامات سے وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ نیٹ اینڈ کلین ہو کے پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹس کیا ہے حکومت کو، اور خاص طور کے اوپر 3 اہم جو وزارتوں کے اوپر اور مشیر ہیں ان کو، کہ جو گزشتہ حکومت کا تسلسل جس کو کہا جا رہا ہے، جس کے اندر سیاسی غیر جانبداری نظر نہیں آ رہی، اور اسی تسلسل کے نتیجے میں اگر ہم یہ سیاسی رہنماؤں کی، پاکستان تحریک انصاف کے جو چھوڑ کے جانے والے رہنماؤں کی پریس کانفرنس یا انٹرویوز کا دیکھیں تو یہ وہی تسلسل نظر آتا ہے جو اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی تھا، کہ ایک جبر سے، طاقت کے زور سے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی جماعت کو خیر بات کہیں۔ تو یہ تسلسل آگے بڑھ کر کیا کرے گا، اور جس کے جو قانونی کچھ اہم بڑے نکات ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے راجہ صاحب کے ساتھ۔ راجہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ بنیادی سوال جو ایک عام آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایسے افراد یا ایسے رہنما جن پہ بڑے سنگین الزامات ہوں، اور وہ عدالتوں کو مطلوب ہوں، وہ اشتہاری بھی ہوں، لیکن جب وہ اچانک 3 مہینے یا 1 ماہ یا 1.5 ماہ یا 2 ماہ لاپتہ ہونے کے بعد اچانک نمودار ہوتے ہیں، تو وہ پریس کانفرنس بھی اگر کر رہے ہوتے ہیں تو اسٹیٹ ٹیلی ویژن بھی وہ پریس کانفرنس دکھا رہا ہوتا ہے ان افراد کی جو اشتہاری ہوتے ہیں۔ یہ اس کی کیا کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ قانون میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، قانون میں تو صرف اس سٹیٹمنٹ کی اجازت ہوتی ہے کہ جو کہ کوئی اپنی ول سے، اپنی مرضی سے، وداؤٹ اینی پریشر
फोर्स और थ्रेट वो जाके किसी मैजिस्ट्रेट के पास पेश होता है, और मैजिस्ट्रेट अगर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी अगर उसमें को एक्यूज्ड हैं तो उनको भी मौका दिया जाता है, तो उसकी एक कानूनी वैल्यू है। लेकिन जहां तक रहा बात के इसका सियासी पहलू ज़रूर है, उसका सियासी पहलू ये है कि बज़ाहिर ये हम देखते हैं कि ये तमाम अफराद एक ही पार्टी के हैं जिनको ये आके स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं, और इस स्टेटमेंट के नतीजे में ये उस पार्टी के बड़े जिसको कहते हैं कि सेकंड टियर के कम से कम ज़रूर रहनुमा हैं, और ये पार्टी छोड़ देते हैं, सियासत छोड़ देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इनके हल्के हैं जहां से आगे इलेक्शंस होना है, तो पॉलिटिकली बज़ाहिर ये जो सा है नोट भी हो रहा है। ये नहीं कि इंटरनेशनल अदारे जो देख रहे हैं, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, तो उसमें ये रीजनिंग डेफिनेटली आएगी कि जी एक शख्स पहले जो सा है वो कुछ माह वैसे ही अंडरग्राउंड होता है, फिर ऑल ऑफ अ सडन कहा जाता है कि जी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अगर अरेस्ट कर लिया गया तो पता नहीं चलता किन्होंने अरेस्ट किया, किसी मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं होते, और फिर वो अपनी फ्री विल से आके एक स्टेटमेंट दे देते हैं। और डिफरेंट मोड्स हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी टीवी पे आके वो स्टेटमेंट देते हैं। और अब ये फरूख हबीब साहब की स्टेटमेंट आ गई। अच्छी बात यह है कि वो तंदुरुस्त हैं या वो अलाइव हैं। बाकी बात इसकी कानूनी हैसियत अगर समझी जाए तो मुझे नहीं समझ आता कि अगर वो जिन FIRs में थे या अगर वो ATC के केसेस में एब्सकॉन्डर थे, तो वो अगर वहाँ आके ये स्टेटमेंट देते हैं तो क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया जाता है, क्यों नहीं उनको उस केस में जिसमें मतलूब हैं वो अरेस्ट होते। तो दिस ऑल कास्ट शैडो कि जी वो जो बात की जा रही है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो सी है वो इस वक्त नहीं है, तो दिस शोज के जी इस पार्टी को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जा रहा है। किया जा रहा है। साहब एक टर्म यूज की जाती है प्री पोल रिगिंग, इसके अंदर दो बड़े अहम फैक्टर होते हैं। कहा जाता है जी कि आप कोई किंग पार्टी बनाते हैं, जैसे आजकल IPP में लोग शामिल हो रहे हैं, और कुछ पार्टीज को तकसीम किया जाता है, तोड़ा जाता है, जैसे PTI नजर आ रही है, और फिर हल्का बंदियां जो हैं वो तोड़ी जाती हैं, वो भी हल्का बंदियां सरेनो की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो सारा प्रोसेस है ये प्री पोल रिगिंग है, और इसके नतीजे में जो इलेक्शन होंगे वो कितने साफ शफाफ, या बिल्कुल उसको हम कहेंगे जी कि बड़े गैर जानबदाराना तरीके से करवाए गए हैं? देखिए, प्री पोल रिगिंग तो अगर हम अपने मुल्क की हिस्ट्री देखते हैं इलेक्शंस की, तो हमें मासवाए एक आध इलेक्शंस के हमें नजर आती रही, लेकिन जिस अंदाज में अभी हो रही है, अब तो ऐसे हो रहा है कि जनाब जैसे ये जो पार्टी की जो लीडरशिप्स हैं, पहले तो इनको ये कहा जाता था कि चले जी आप किसी और पार्टी का टिकट ले लें, आप कहीं और से आ जाएं, या इस किस्म की। अब तो टोटली सियासत से आउट हो रहे हैं ये तमाम अफराद। और उसके अलावा प्री पोल रिगिंग में ये भी है कि जनाब अगर तो एक पार्टी जो सी है उसको लिवरेज दिया जा रहा है, उसको तमाम जो उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इलेक्शन के लिए जो उसकी कैंपेनिंग है उसकी इजाज़त दी जाती है, लेकिन उसके पैरेलल जो अपोजिट पार्टीज़ हैं उनको अगर रोक दिया जाता है, उनको बिल्कुल इस किस्म की एक्टिविटी में शामिल नहीं होने दिया जाता। दीज ऑल थिंग्स डेफिनेटली अमाउंट टू प्री पोल रिगिंग, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन को नोट करनी होंगी। और इलेक्शन कमीशन जो कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत फ्री फेयर इलेक्शंस कराने का पाबंद है, जिसमें उसकी ये भी ड्यूटी है कि कोई ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो जो कि इलेक्शन पे कोई डाउट कास्ट करे। तो अब इस अंदाज में अगर बढ़ा जाएगा तो लेट्स सी कि अगर तो ये समझ रहे हैं कि जी कोई ये वादा माफ गवाह होंगे, तो ये वादा माफ गवाही मैं नहीं समझता कि जब ये अदालत में जाएगी इस किस्म की स्टेटमेंट्स, तो कोई बहुत ज्यादा लीगल वेटेज इसको दी जाएगी। इसको सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक चीज आपने अभी भी तस्करा किया कि एक जमात को ज्यादा स्टेट सपोर्ट या लिवरेज दिया जा रहा है और एक को नहीं दिया जा रहा। तो अगर हम ये देखें कि जो लोग, जैसे हमने अभी फरूख हबीब की बात की, और इससे पहले भी जितने भी जो इश्तिहारी थे या मतलूब थे, अब 9 मई के वाक़यात के बाद IG
पंजाब पुलिस की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, स्टेटमेंट भी देखे हमने ISPR के, तो उसके अंदर जियो फेंसिंग की गई, बड़े अहम नाम शामिल थे। वो उनमें से बेशतर नाम जो है अभी एक IPP में शामिल हो रहे हैं, तो उसके बाद कोई केसेस का हमें उनका सर पाँव नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी है, मीनार पाकिस्तान में उनको इजाज़त दे दी गई है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन तक आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन अभी तक उनको कोई सियासी रैली, तो एक तरफ उनको हुर्मत कुरान की रैली हो वो भी इजाज़त नहीं होती, उनको फ़लस्तीन के हक़ में रैली हो वो भी इजाज़त नहीं होती। तो इस सारी का जो आपके पूरा का पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस है, और फिर इंटरनेशनल दुनिया मॉनिटर कर रही होती है तमाम ममालिक को, पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा मुल्क जिसको हम कहते हैं कि हम IMF की मदद बगैर आगे नहीं चल सकते, तो अगर ये सारी चीज़ें मनफी जाएंगी पाकिस्तान के हक़ में, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, आगे बढ़ने का और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का वाहिद जो हल है वो है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसे डाउटफुल इलेक्शंस करा दिए जाते हैं कि जिस पे बहुत से सवालिया निशान होते हैं, तो फिर हम अगर ये समझ के बैठे हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। लीडर्स को तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अवाम अगर मुतमईन नहीं होगी, अवाम का अगर बिहेवियर जो सा है वो कुछ और कहता है, उनकी ख्वाहिश अगर कुछ और है, और उसके बरक्स अगर चीज़ें की जाएंगी, तो ये कोई लॉन्ग लाइफ इसकी नहीं होगी, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होगा, ये तो एक तरीके से हुडविंक किया जाएगा। तो बड़ा मुश्किल है, इन चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा। और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उनसे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। द ओनली पर्पस दे हैव बीन ब्रॉट इन, जिसके लिए उनको लाया गया है, तो अगर वो इसमें फेलियर होता है तो ये हम एक दोबारा से उसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मजीद धंसते जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो आज एक अहम जजमेंट रिजर्व की हुई थी, और इस केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर ऐसे एडवाइज़र्स या बशीर या वज़रा जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन बदस्तूर कायम है या वो गैर जानिबदार नहीं है, वो जानिबदार हैं, और 3 अफराद उनमें नाम भी लिए गए, फवाद हसन फवाद का, हशीमा का, और इनके साथ साथ जो है कि तोकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, इनको भी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टिल फर्दर ऑर्डर दिया गया था। इनको नोटिस भी किए गए गालबन 26 अक्टूबर को। तो आप ये समझते हैं कि अगर ये नुक्ता, जैसे KP के अंदर बाज़ वज़रा को, कैबिनेट के वज़रा को रिज़ाइन करना पड़ा था सियासी एफिलिएशन की बुनियाद के ऊपर, और इनके ऊपर भी ये बात आती है, तो फिर ये जो केयर टेकर सारा का सारा सेटअप है, इसके ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हो जाएगा कि ऐसी एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई जो एक ख़ास जमात को, एक ख़ास सोच को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए की गई थी। तो आप क्या समझते हैं कि इस डिसीजन के बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर जो सवालिया निशान होगा उसको ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी होंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ आइन के तहत ये तो इलेक्शन कमीशन की खुद से ड्यूटी है, आज खुद उनकी ड्यूटी है कि वो देखें कि किस किस्म का केयर टेकर सेटअप है, और केयर टेकर सेटअप में जो अफराद हैं, क्योंकि केयर टेकर का पर्पज़ ये होता है कि उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, न्यूट्रल्स हों। लेकिन अगर वहाँ आपको पार्टी के लोग नज़र आते हैं, पार्टी के पुराने फवाद हसन नखल इससे पहले भी मिनिस्टर थे, आज चीमा साहब और तोकीर साहब जो उनसे हैं वो भी एफिलिएटेड, तोकीर पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इसी तरीके से KP में आप देखते हैं जो गवर्नर हैं वहाँ के, वो भी JUI के हैं। तो ये चीज़ें अगर इलेक्शन कमीशन इसका अंडू नहीं करता, इनको ख़त्म नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पे भी सवालात उठेंगे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अल्टीमेटली जाएगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, वो तो इलेक्शन कमीशन है। और अगर वो फेल होता है इसमें, तो फिर हम नहीं समझते कि इलेक्शंस इस मोड में या इस तरीके से, आप देखिए ना, पीपल्स पार्टी इन तमाम मिनिस्टर्स के बारे में बड़ी खुला अल्फाज में एहतजाज कर रही हैं। इवन नवाज शरीफ की वापसी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान साहबा ने बड़ी एक स्टेटमेंट दी है। तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी होंगी, और इन चीज़ों को अक्रॉस द बोर्ड अगर
تمام پارٹیز کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے ایک اس میں لائحہ عمل نکالے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ تمام کے تمام سفر کریں گے اور نتیجہ ملک کے لیے، عوام کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا. آخری سوال رائے صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے 6 ماہ سے آپ جو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو پریس کانفرنس ہو، انٹرویوز ہوں یا اس قسم کی لاپتہ افراد، پہلے سیاسی رہنماؤں کو لاپتہ کرنا اور پھر ان کی بیانات لے کر آنا، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پبلک امپیکٹ انہوں نے کچھ کریٹ کیا ہے جو ووٹرز کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ووٹر کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ آپ اس جماعت کو چھوڑ کے اس جماعت کی طرف آئیں؟ اس کا کوئی امپیکٹ پازیٹیو ہوا ہے، یا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سرگرمیوں سے امپیکٹ ہو رہا ہے اور جو ووٹر پی ٹی آئی کے ساتھ تھا وہ زیادہ مضبوط ہو رہا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر دیکھیں گے اور اگر ہم نے ایک فیئر سٹیٹمنٹ دینی ہے تو فیئر سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ عوام اس قسم کی چیزوں کو اب کھلے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے. اب یہ وہ پرانا دور نہیں کہ جی ان کو اس انداز میں کوئی بیوقوف بنایا جائے گا. ہاں ممکنہ طور پہ کسی کانسٹیچوئنسی کے حد تک اس کا تھوڑا سا پی ڈی ایم کی حکومت کو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر اس حلقے کا مین کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ پالیٹکس سے ہی ہٹ جاتا ہے اور الیکشنز میں نہیں جاتا تو، لیکن اس کا اثر ووٹر پہ آبویسلی ووٹر دیکھے گا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ جو اثرات ہیں وہ کوئی پازیٹیو ریزلٹس اگر یہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے کہ جی عوام کوئی متنفر ہو جائے گی، آئی تھنک اس سے کیس بھی ویک ہو رہے ہیں. اگر کوئی کرمنل کیسز ہیں، اگر 9 مئی کا کیس ہے تو اس کو جتنی جلدی اور میرٹ پہ چلایا جائے گا وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو عوام نے اس حد تک ضرور کہا کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے انہیں اس کی قرار واقعی ہی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر اس کو اس انداز میں تو اس کیس کو بھی یہ کمزور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز کی حد تک اس کو کورٹ میں رکھیں، اس کو جو بھی قانونی طریقہ کار ہے، لیکن جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ تمام پارٹیز کو ملنی چاہیے. بہت شکریہ. راجہ عامر عباس ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جس وقت حالات ہیں، لیگل ایشوز کو ڈیفینیٹلی قانون کے اندر رہتے ہوئے عدالتوں سے فیصلے کروائے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور سیاسی امور عوام تک چھوڑ دیے جائیں. انتخابات کا معاملہ بھی عوام پہ اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کے نتائج مثبت نکل سکتے ہیں. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کی کچھ معاشی صورتحال، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس کے مثبت اثرات معیشت پہ کیا پڑ سکتے ہیں، اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں، اس سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بات چیت کریں گے. ایک اچھی خبر پاکستان کے عوام کے لیے کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 40 روپے فی لیٹر پیٹرول سستا کیا. جب سے نگران حکومت آئی ہے تقریباً 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، لیکن 2 سٹیجز کے اندر 8 روپے تقریباً پچھلی دفعہ اور اس دفعہ کو 40 روپے کمی کی گئی ہے، تو 48 روپے کمی کی گئی ہے. لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب پاکستان میں آئی تھی 272 روپے پہ فی لیٹر پیٹرول تھا، جو آج بھی 284 روپے کے اوپر ہے. اس میں مزید ابھی کمی کی گنجائش ہے. اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور کچھ ڈالر ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہتر ہوا ہے. تو کیا واقعی یہ جو بہتری آ رہی ہے یہ ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ہے، یا ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے اس کے نتیجے میں ہے؟ اور اگر یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے نتیجے میں ہے تو کیا یہ دیر پا ہے یا نہیں ہے؟ اور پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے اور یہ جو ایکسچینج ریٹ اور یہ جو ساری مہنگائی کا معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ ہم بات چیت کریں گے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ اس حصے میں ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بنیادی کویسچن جو ہے کہ ایک اچھی حوصلہ افزا خبر ہے کہ بالآخر ایک مسلسل جو اضافہ ہو رہا تھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں وہ ایک نمایاں کمی ہوئی ہے، لیکن جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جتنی کمی ہونی چاہیے، ہم اگر قوت خرید دیکھیں عام آدمی کی اور پاکستان کی معاشی صورتحال کی، وہ ابھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک اچھی خبر ہے. تو اس کے ایک تو امیڈیٹ ایفیکٹ کیا ہوں گے، اور اس کو دیر پا اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ ذرا قیمتیں کم ہو، مہنگائی کم ہو، تھوڑا عوام کو ریلیف ملے، ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں آپ نے بہت اچھے پوائنٹ سامنے رکھے.
ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پیٹرولیم پروڈکٹس میں بڑھنا دیکھا گیا تھا پچھلے 2-4 ماہ میں یا پچھلے 6 ماہ میں، ان کا ایک بہت بڑا اثر جو تھا وہ روپے کی قدر کی کمزوری سے آ رہا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 اس وجہ سے بھی آ رہا تھا کہ برینٹ کی قیمت یعنی کہ گلوبل آئل پرائسز بھی بڑھ رہی تھی، نمبر 2۔ اور جو واپسی بھی ہوئی ہے وہ انہی 2 عناصر کی وجہ سے۔ 10% جو ہائیسٹ پیک پہ گیا تھا ہمارا انٹر بینک مارکیٹ، آج اس سے 10% کم کھڑا ہے۔ جو اوپن مارکیٹ ہے وہ 18 سے 20% کم کھڑا ہے۔ جو کروڈ یہ جو برینٹ کی قیمت ہے یہ $95 فی بیرل پہ چلی گئی تھی۔ یہ جو قیمتیں اب آپ نے کم ہوتی ہوئی دیکھی ہیں یہ اس وقت کی ہیں جب $84-85 پر بیرل پہ یہ نیچے آ گیا تھا انٹرنیشنل گلوبل پرائس۔ اب تھوڑی سی پھر مڈل ایسٹرن کانفلکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تو نہیں پر $5-1 پھر بڑھی ہوئی ہے۔ سو یہ تو ایک تنازل ہے۔ دوسری وجہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو پچھلے مہینے پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی کھپت ہے وہ لو آف کووڈ پہ چلی گئی تھی۔ سو آبویسلی ڈیمانڈ ڈسٹرکشن جو ہے یعنی کہ ڈیمانڈ کا کم ہونا وہ انتہائی ایک پیک پہ تھا۔ اب ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک قیمتوں میں کمی آپ کو لوگوں کو بینیفٹ کرے گی۔ لو اینڈ مڈل انکم ارنرز جو چھوٹی گاڑی اور جو موٹر بائک چلاتے ہیں ان کے لیے تو بہت بینیفیشل ہے نا، کیونکہ ایک تو قیمت کم ہوئی ہے، ان کی گاڑی بھی مائلیج زیادہ دیتی ہے، ان کی بائک بھی مائلیج زیادہ دیتی ہے، سو ان کے لیے سب سے بڑا ایک بینیفٹ آ رہا ہے۔ اب آپ دوسرا جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس میں $26 2 ہفتے میں کمی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن کیا ہے؟ پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن آف گڈس جو ہے اور پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن ہونی کس پہ چاہیے؟ یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ ساری فریٹ کیرنگ کیپیسٹی ریلوے کی ہوتی، پر ایسا نہیں ہے ہمارے ملک پہ، یہ ساری تو روڈز پہ ہے۔ اگر روڈز پہ ہے تو ڈیزل کا ایک بہت بڑا عنصر ہے، بیکاز جو بڑی وہیکلز ہیں وہ سب ڈیزل پہ ہیں۔ سو لیٹس ہوپ کہ ادھر اور اسی طرح جو ٹرانسپورٹیشن لوگ استعمال کرتے ہیں 2 چیزوں کو اس کو نیچے لے کے جانا چاہیے قیمتوں کو۔ ایک مارکیٹ فورسز کو، یہ کیا ہیں؟ اگر اتنی ڈیزل اور پیٹرول کی جو کھپت ہے وہ کم ہوئی ہے تو جو موورز ہیں ان کی obviously ڈیمانڈ کم ہوئی ہوگی نا، تبھی وہ اپنی گاڑیاں اس طرح نہیں موو کرے، تبھی وہ اپنی بسز کو ٹرکس کو نہیں موو کرے، تو ان کو خود اپنی مارکیٹ فورسز پہ اگر میں چھوڑوں تو قیمت کم کرنی چاہیے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان ہے، اس کے ایک معروضی حالات ہیں، چونکہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تو شاید اتنا کوئک ایکٹ نہیں کر پاتا، یہاں ہمارے اداروں کی کمزوری ہے، ورنہ یہ جو کلوسیو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو آپ جا کر بہتر کر سکتے ہیں کہ لوگ کلوٹ تو نہیں کر رہے، قیمتوں کو اوپر ہی رکھے ہوئے۔ پر جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن یہاں بھی آپ دیکھیں گے، یہاں پروونسز کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوگا کہ وہ کس طرح ایک نج کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دے شوڈ انٹروین، پر ایک نج تو کر سکتی ہیں نا، ایک جسے کہتے ہیں جگہ تو سکتی ہیں کہ یہ کام اوپر جاتے ہوئے اوپر جا رہا تھا، نیچے آتے ہوئے تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے۔ تو یہ ہے ایک اوور آل تناظر، پر ابھی بھی یاد رکھیے جی ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب میں ضرور آپ نے ایک جو بات کی تھی نا کہ ڈیمانڈ لویسٹ لیول کے اوپر ڈاؤن گئی ہے آپ کی پیٹرولیم کھپت کی، اچھا اس کے ایک پازیٹیو ایلیمنٹ یہ تھا کہ پرائسز کے اندر پھر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ انرجی کنزپشن اتنی کم ہو جائے تو ہماری پروڈکٹیوٹی کے اوپر کتنا نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے اس کا، کیونکہ آلٹرنیٹ تو ہم نے کوئی انکریز نہیں کیا ہوگا میرا خیال ہے۔ تو آپ نے زبردست بات سامنے رکھی ہے نا، یہ بھی تو آپ دیکھیے نا کہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اور اسپیشلی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ ہرٹ ہوئی ہے۔ آپ کی ایکسپورٹ بھی $2.12 بلین پہ آ گئی ہے، یہ بھی تقریباً $400-500 ملین کم ہے آف دی ہائٹ دیٹ وی ہیڈ ہٹ۔ تو وہاں پہ بھی آپ کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ کم ہوئی ہے، تو یہ ایسا ہوا ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں ایسا ہوگا تو obviously پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ ہرٹ ہوگی۔ پر جو دوسری تھوڑی سی بہتر اس دفعہ چیز ہے بیکاز کراپس بہتر آ رہی ہیں، تو کاٹن اگر 11-12 ملین بیلز واقعی آ جاتی ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ آئے گی، تو آپ کی $1.5-2 ارب $3 ارب کی امپورٹ آف کاٹن کم ہوگی، امید ہے کہ کچھ ایکسپورٹ بڑھے گی۔ بٹ ٹیکسٹائل کے انٹرنیشنل آرڈرز کمزور ہیں، یہ مجھے تھوڑا سا یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور میں چونکہ انڈسٹریلسٹ سے بھی ان ٹچ رہتا ہوں تاکہ مارکیٹ فورسز کا بھی پتہ چلے کہ وہ کیسے بیہیو کر رہی ہیں، تو مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بہت کمفرٹیبل سچویشن میں نہیں ہے ڈیمانڈ آرڈرز پہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ رائس کی کراپ بھی اچھی آ رہی ہے، سو یہ دو تھوڑی سی ایک کمفرٹ دے رہی ہیں، پازیٹیو بھی ہے۔ ایک چیز اور آپ سے پوچھوں گا اس سارے سینیریو کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ جو میں نے بات کی تھی کہ ایڈمنسٹریٹو میئرز کے ذریعے ہم نے کنٹرول کیا ہے یہ ڈالر کی سمگلنگ کی روک تھام اور یہ ساری منی چینج اور ایکسچینج کمپنیز کے اوپر ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے، لیکن ہمیں
اپنے ریزروز بڑھانے کے لیے اور اس کو جب بھی ہم ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے ڈالر زیادہ ہوں گے تو خود بخود یہ مناسب آ جائے گا, ڈیمانڈ کم ہوگی اس کی. اس کو بڑھانے کے لیے جو ایکسپورٹ ہماری بڑھانی ہے, ریمیٹنسز زیادہ آنے چاہیے, ہمیں ذرا امپورٹ بھی ذرا کنٹرول میں رکھنی چاہیے, تو اس طرف ہمیں کیا لانگ ٹرم کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ ہم نے نہ کیا تو پھر کیا یہ سارا کچھ کیا دارا پھر ہمیں مہینے 2 مہینے بعد پھر وہی ٹرینڈ دیکھنے پڑیں گے؟ بھائی ایک بات کہوں, آپ کا سوال اتنا اعلیٰ اور اتنا لوڈیڈ ہے کہ اس کے لیے مجھے 20 منٹ آپ سے مانگنے پڑیں گے. میرے پاس ابھی 2-3 منٹ رہ گئے, ہم اس پہ پورا پروگرام کریں گے پھر. It is such a serious question and it is a very very good question. So let me answer this. دیکھیں, ایک تو بات یہ, ریزروز پاکستان کے 8.7 بلین ڈالر پہ تھے جولائی میں جب IMF کا پروگرام کیا, اس وقت 7.6 بلین ڈالر پہ ہیں. یہ مجھے کمفرٹ نہیں دیتی یہ بات. سو پاکستان کو جو انفلوز ہیں تھرو دی انٹر بینک, یہ کون سے انفلوز ہیں؟ ایکسپورٹس کے انفلوز, ریمیٹنسز کو واپس لانا ہے ہمیں انٹر بینک میں, یہ بھی کم ہوئی ہیں. یہ دو چیزیں. پاکستان کے جو باقی ڈیٹ کے انفلوز ہیں, کمرشل بائی لیٹرل, ان کو واپس لانا ہے. کچھ انویسٹمنٹ کی گفت و شنید شروع ہوئی ہے مڈل ایسٹ سے, چائنا کا بھی ایک وزٹ ہے وہاں سے, اسپیشلی جو SIFC جو انویسٹمنٹ کاؤنسل کے فریم ورک میں کام ہو رہا ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ 9 مہینے اہم ہیں ہمارے لیے کہ ہمارے انفلوز جو ہیں وہ کیسے بلڈ ہوتے ہیں تاکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو کہ 1.1 بلین ڈالر کم ہوئے ہیں یہ واپس بڑھنے کی طرف جاتے ہیں. IMF کا پروگرام جو 30 ستمبر کے ٹارگٹس پہ بیسڈ نومبر کا ریویو ہے اس کو مسٹ ہے کہ کمپلیٹ کرنا ہے. فائنینس ٹیم ہیز اے ویری سیریس ورک اہیڈ آف دیم اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ وہ اس کام پر پورے اتریں گے اور کر رہے ہوں گے آلریڈی وہ چیزیں, کیونکہ 23-24 ارب ڈالر انہوں نے جمع کرنے ہیں ڈیٹ انسٹرومنٹس میں اور پاکستان کے رول اوورز میں, اور باقی جو رقوم ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرتے ہوئے کچھ پرائیویٹائزیشن کی طرف آگے بڑھتے ہوئے پاکستان نے چلنا ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر خاقان نجیم ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ بڑی تفصیل سے بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے آج اجازت دیجیے. انہی ایشوز کو مزید لے کر آگے پروگرام میں ہم جاری رکھیں گے. اللہ حافظ.